یہ چاند کے حساب سے ہوں گے. ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تو اب 9 تاریخ کو وہ میدان عرفات اور 10 تاریخ کو قربانی اور 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو قربانی شروع ہو جائے گی چاند کے حساب سے. چاند نظر آ گیا تو عید اسی کے حساب سے ہوگی. چاند نظر آ گیا تو رمضان شریف کے روزے بھی اسی حساب سے ہوں گے. کبھی 29 ہوں گے کبھی 30 ہوں گے. شہر اما 29 مہینہ جو ہے یہ 29 دن کا ہوگا. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اور اگر ابر ہو گیا تو 30 دن پورے کر لو اور اس کے بعد 31واں دن کا روزہ نہیں ہے 30 دن کا روزہ ہے. یہ مقرر کر دیا یعنی چاند کے حساب سے. اور 9واں مہینہ رمضان کا مقرر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو گرمیوں میں نہیں رکھوں گا سردیوں میں رکھ لوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. مقرر رمضان شریف کا مقرر مہینہ ہے. نماز کا وقت مقرر ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے فجر کی نماز میں کیونکہ کھڑا ہو گیا تو اب بس فجر کی نماز میں بہت سے کاموں کو بھی جانا ہے تو فجر کی نماز بھی ساتھ پڑھ لی اور ظہر بھی ساتھ پڑھ لی اور عصر بھی ساتھ پڑھ لی اور مغرب بھی ساتھ پڑھ لی اور عشاء بھی ساتھ پڑھ لی. بھائی اکٹھی پڑھ لی اب دن بھر فارغ. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. نماز کا وقت مقرر ہے. نماز اپنے وقت پر ہوگی. نماز اپنے وقت پر ہوگی. جب اس کا وقت داخل ہو گیا فرض ہو گیا. اب فرض ہو گئی یعنی جب نماز کا وقت شروع ہوا نماز فرض ہو گئی. اس وقت کی فرض ہوئی. اکٹھی نہیں پڑھی جائے گی کہ سارے دن کی اکٹھی پڑھ لو اور فارغ ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت کی فرض ہے یہ. وقت کی. ایسے ہی وقت پر رمضان شریف کا مہینہ رمضان شریف چاند سے شروع ہوا روزے رکھو. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مخاطب ہے. اے اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تم پر رمضان شریف کے روزے کتب علیکم فرض کیے گئے. یہ فرض ہے. ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے. مرد ہو یا عورت ہو بالغ بچہ بالغ ہو گیا فرض ہو گیا. یہ فرض ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سب آپ کے لیے ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم. آپ سے پہلے جو امتیں تھیں اے اہل ایمان آپ سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے. اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ ہم یہ سوچیں بھئی ہمارے لیے 30 روزے ہیں یہ بڑا لمبا کام ہے. بھائی نہیں. پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں مختلف مقامات مختلف آیات طیبات میں متعدد آیات طیبات میں ایک لفظ ہے جس کا بار بار اکثر آیتوں میں ذکر آتا ہے. مثلا قرآن مجید و فرقان حمید تقوی. تقوی ایک لفظ ہے. تقوی قرآن مجید و فرقان حمید کی اصطلاح ہے. عربی لفظ ہے جس کو ہم اردو زبان میں عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں خوف خدا. بالکل صحیح ہے. ترجمہ صحیح ہے. تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری. تقوی کا مطلب ہے خوف خدا. تقوی کا مطلب ہے ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ تقوی ہے. اس کا بار بار ذکر آتا ہے. بار بار ذکر آتا ہے. روزے کا مقصد بیان فرمایا اور دین کو قبول کرنے کا مقصد بھی بیان فرمایا. مثلا ہم دین میں اگر داخل ہو اسلام کو ہم نے قبول کیا. ایک دین کی حیثیت سے اسلام کو ہم نے قبول کیا. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تم پر
رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم، جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم خدا سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. اللہ سے ڈرنا مسجد میں نہیں ہے فقط. ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہیں مسجد میں، اللہ سے ڈرتے ہوئے آئے مسجد میں چپ چاپ بڑے آرام سے نماز پڑھی، اور مسجد سے باہر نکلے کسی آدمی نے مسجد میں گفتگو کرنی چاہی تو کہہ دیا بھئی بات اصل میں یہ ہے یار، یہ بات کاروبار کی ہے، باہر بات کریں گے، اب مسجد میں نہ کرو. کوئی نے بھاؤ تاؤ کرنا چاہا تو ان کا نہیں باہر ہوگی بات. مسجد میں بہت سنبھل کر آدمی اپنی زبان سے کچھ نکالتا ہے، زبان سے خاموشی سے آتا ہے، سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے. بعض لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے نہیں آتے، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کسی کی جیب کاٹنا ہوتا ہے، جوتا چرانا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اسی کے حساب سے ان کا نام اعمال بھی لکھا جاتا ہے. چور ڈاکو کا جو نام اعمال ہے وہ لکھا جاتا ہے. اور لوگ زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ وہ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور میں سر بسجود ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں چور ہوتے ہیں، وہ خاص جوتے چرانے کے لیے یا مصلی چرانے کے لیے، لاؤڈ اسپیکر چرانے کے لیے، صفیں چرانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. تو بہرحال وہ ان کا حساب کتاب اور ان پر عذاب جو ہے وہ کچھ بھی وہ اللہ رب العالمین اور وہ بندے کے درمیان میں. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ مسجد میں اللہ رب العالمین کا خوف رہتا ہے کہ میں مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن مسجد سے باہر جانے کے بعد، دکان پر بیٹھنے کے بعد، اگر دودھ بیچ رہے ہیں تو دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے، اگر مسالہ وغیرہ بیچ رہے ہیں تو اس کی ملاوٹ کر رہے ہیں، مرچوں میں مٹی ڈال رہے ہیں، اگر گھی بیچ رہے ہیں تو اس میں چربی ملا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اصلی بیچ رہے ہیں، تیل بیچ رہے ہیں تو وہ ادھر ادھر سے چربی اور بھی ملا کے الٹا سیدھا بھئی یہ ہے. عطر اگر بیچ رہے ہیں تو اس میں معلوم ہو تیل کی بدبو آ رہی ہے، مٹی کے تیل کی بدبو عطر کے اندر آ رہی ہے، اور عطر نام عطر رکھا ہوا ہے، اور شیشی جو ہے اس کو یہ کہہ کے کہ عطر ہے بیچ رہے ہیں. یہ دھوکہ، یہ فریب. یعنی مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اب یہ سمجھ لیا کہ دکان پہ بیٹھا ہوں تو اللہ نہیں دیکھ رہا کیا، معذرت. تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے روزے فرض کیے آپ پر تاکہ آپ تقوی اختیار کریں، تاکہ آپ تقوی اختیار کریں. تقوی کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید کی 100 سے زائد آیات طیبات میں تقوی 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 بیان کیا گیا. تقوی رب العالمین، اب دیکھیے ایک آیت پڑھتا ہوں. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. حق تقاتہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ڈرتے رہو. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مسجد میں ڈرتے رہو اور دکان پہ نہ ڈرو، یہ نہیں ہے. اللہ سے مسجد میں ڈرتے رہو اور بازار میں نہ ڈرو، یہ نہیں، کیونکہ بازار میں بھی اللہ ہے. بازار میں اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ اپنے جسم سے موجود ہے، وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. اپنے علم اور اپنی قدرت سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم. 3 آدمی اگر ہو اور 3 آدمی یہ سمجھے کہ ہم 3 ہی ہیں، غلط ہے.
قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اگر 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہیں بھئی ہم 3 ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے، غلط ہے۔ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم 3 ہیں اور چوتھا اپنے علم اور قدرت سے اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، چنانچہ ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، 4 ہوں کہ 5 ہوں، 6 ہوں کہ 7 ہوں، اگر 5 ہے تو چھٹا اپنے علم اور قدرت سے اللہ موجود ہے۔ تھوڑی تعداد میں بھی اگر ہیں، چھوٹی جماعت ہے، چھوٹا گروہ ہے، اس میں یہ خیال رکھو کہ اللہ موجود ہے۔ اور اگر اکیلے ہو، اگر خود اکیلے ہیں آپ، تو آپ یہ خیال کریں کہ دوسرا اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ، یہ ہے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن، ظاہر اور باطن، باطن میں اور ظاہر میں، مسجد میں، دکان میں، خانقاہ میں اور گھر میں، دفتر میں اور روڈ پر، سڑک پر، میرا رب، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ اب میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، حدیث سناتا ہوں آپ کو، سنی ہوگی آپ نے، حدیث مبارک ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی صحابہ کو جمع فرماتے، جب نماز کے بعد صحابہ